کیونکہ یہ خدا کی دعوت توحید کی خاصیت ہے. یہ جو دین ہے نا، اس میں جو عقائد کا پورشن ہے یہ بڑا آزمائش والا پورشن ہے. جب اس کی دعوت اٹھتی ہے نا تو پھر کھلبلی ضرور مچتی ہے. تمام امتوں کا یہی مزاج رہا ہے. انبیاء سے بڑھ کر کوئی صاحب حکمت ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام سے اگر محمد رسول اللہ تک سب کی دعوتوں کی جو قابل ذکر بڑے بڑے انبیاء ہیں ان کی دعوتیں موجود ہیں. کس طرح امتوں نے ان کا پیچھا کیا، رد عمل دیا. اور رد عمل الا اللہ پہ نہیں دیا، کس پہ دیا؟ لا الہ پہ دیا. عقائد کے باب میں دیا، میٹھی میٹھی باتوں پہ نہیں دیا. بھائی میٹھی میٹھی باتوں پر تو وہ خود بڑے بڑے ایوارڈ دیتے تھے. صادق و امین کا ایوارڈ کس نے دیا ہے؟ مسلمانوں نے؟ اصحاب رسول نے؟ نہیں. کس نے دیا ہے؟ مشرکین مکہ نے. ابھی نبی علیہ السلام نبی بنے نہیں تھے اس وقت آپ کو صادق امین کا لقب ملا ہوا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وہی لوگ جنہوں نے صادق و امین کا لقب دیا انہوں نے ساحر کہا، شاعر کہا، کذاب کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، ان ھذا لشیء یراد کہا. اس کے پیچھے کوئی اپنے پس مردہ، اس کے اپنے مقاصد ہیں. صادق امین کہنے والوں نے جادوگر کہہ دیا. عقائد کے میدان میں رد عمل آتا ہے جناب، بے ضرر مسائل میں رد عمل نہیں آتا. جہاں رد عمل نہیں آتا وہاں رد عمل آ جائے تو اس کا مطلب ہے دعوت دینے والے کی غلطی ہے. جہاں رد عمل آتا ہی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے دعوت دینے والے کی غلطی نہیں بلکہ ہر درم لوگوں کی ہے. یہ کوئی میتھمیٹیکل فارمولہ نہیں دونوں طرف، بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. حق بات کو حق طریقے سے حق نیت سے بیان کی جائے کہ بیانیہ صرف بے ضرر مسائل پہ فٹ ہوگا، عقائد کے باب میں یہ فٹ نہیں ہوگا کہ آپ دائی کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس کی غلطی ہے. اور کمال کی بات ہے جس طرح بے ضرر مسائل بیان کرنے والے علماء کو یہ اس بیانیے پر زور دیتے ہیں نا، حق بات کو حق طریقے سے حق نیت سے بیان کیا جائے تو اختلاف برپا نہیں ہوتا. بے ضرر مسائل والے علماء اس بیانیے پر زور دیتے ہیں. تو جو عقائد بیان کرنے والے علماء ہیں نا وہ اس بیانیے کو بیان ہی نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے ہیں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کوئی ان کا شاگرد ہے، حضرت میں نے توحید بیان بھی کر دی پھر بھی اختلاف نہیں ہوا. کہتے تو کوڑ مار دا. نبی توحید بیان کرے اختلاف اور تو توحید بیان کرے اختلاف نہ، تو کوڑ مارتا ہے. کیسے تعجب کی بات ہے. عقائد کے میدان میں کام کرنے والے علماء اس بیانی کو لیتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس بیانی کی مخالفت کرتے ہیں. لا الہ الا. اور مخالفت وہی میں نے بتایا بالعموم ایسا ہوتا ہے، وگرنہ ایکسیپشنل کیس تو دونوں طرف ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ راز کی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے بیان کی جائے تو اختلاف پیدا نہیں ہوتا. یہ کہاں فٹ آتی ہے؟ بے ضرر مسائل کے بیان میں فٹ آتی ہے، عقائد کے باب میں فٹ نہیں آتی. یہ راز کی بات ہے، پلے باندھ لیں، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، مجھے بھی اللہ نے بتایا ہے. لا الہ الا اللہ ذالکم مما علمنی ربی. یہ کوئی وحی نہیں آتی، اللہ بندے پہ کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک سامنے بات بتا دی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. تو خواتین و حضرات، ذرائع ابلاغ کے اس دوڑتے دور میں داعیان کے یہ دو مزاج کھل کر سامنے آ چکے ہیں. اہل حق ہی کا ایک طبقہ، اچھا خاصا طبقہ، معتد بہی طبقہ، دعوت کے میدان میں بے ضرر باتوں سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے اسلامک بینک نہیں ہے، آئیڈیل اسلامک بینکنگ تو خیر نہیں ہے، ربا فری بینک، یہ عوام کو زیادہ فائدہ دینے کو تیار نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہمارے علماء کی بہت بڑی تعداد، بلکہ اکثریت کہیں، عوام کو فائدہ دینے کے لیے زیادہ تیار نہیں ہے. وہ بے ضرر باتوں سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایک مشہور مبلغ جس کے چہرے پر نحوست پڑی ہوئی ہے وہ تو برملا کہتا ہے کہ مذمت کرنا تو تبلیغ کا طریقہ کار ہی نہیں ہے. مذمت کرنا تبلیغ کا طریقہ کار ہی نہیں ہے.
یعنی امر بالمعروف اتنا کرو کہ نہیں انل منکر کی ضرورت ہی نہ پڑے، اچھائی کو اتنا بیان کرو کہ برائی کی مذمت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ قرآن تو الامر بالمعروف کو الگ قرار دے اور نہیں انل منکر کو الگ قرار دے، اور تم یہ گردان لے کے بیٹھ جاؤ کہ امر بالمعروف اس زور سے کرو کہ نہیں انل منکر کی ضرورت نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے مداہن مولوی، شرم آنی چاہیے۔ اسلام نہیں انل منکر سے شروع ہوتا ہے، امر بالمعروف پہ بعد میں پہنچتا ہے، لا الہ سے شروع ہوتا ہے، الا اللہ پہ بعد میں پہنچتا ہے۔ یہ نظریاتی باتیں بہت کم لوگ کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ باتیں ایسے نہ سنیے گا، جب سنیے گا تو دیر تلک سر دنیے گا، میر تقی میر کہتے ہیں نا۔ ان میٹھے میٹھے مولویوں کی وجہ سے، ان چشم پوش مولویوں کی وجہ سے، ان طوطا چشم مولویوں کی وجہ سے، ان مداہن مولویوں کی وجہ سے، ان میٹھی میٹھی باتوں کی وجہ سے معاشرے کو شوگر ہو گئی ہے، سمجھے؟ وہ کون سی شوگر؟ دوسری شوگر، دین کے حوالے سے شوگر ہو گئی ہے۔ اب اچھی خاصی تعداد، جس کو شوگر ہو جائے نا اس کو میٹھا کھانے کا زیادہ جی چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ڈاکٹر روکتا ہے میٹھا نہیں کھانا، اس کا جی زیادہ چاہتا ہے۔ تو یہ میٹھے میٹھے مولویوں کی وجہ سے معاشرے کے افراد کو شوگر ہو گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں سناؤ۔ جس طرح شوگر کے مریض کو شوگر زیادہ اچھی لگتی ہے نا، تو بس ان میٹھے میٹھے مولویوں کی وجہ سے معاشرے کو میٹھی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، وہ دین کی کڑوی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا